الحمد لله الذي لا يخلق منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على آله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا پروردگارا بحق محمد و آل محمد مجلس میری بارگاہ قبول و منظور ہو یا اللہ مجلس فیض کو تھوپ سمائے گا عمل بھی نصیب ہو یا اللہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد شخص سیدنا نگاہ ان کو حاجت چلو یہاں سیدنا رنوال ہو یا اللہ پروردگارا کی جوان گامی گاسنی تو دوئے اتنا رن بحق محمد و آل محمد ان کو حاجت چک پورا ہو یا اللہ خصوصی کو آگیا کو سے دوستداران عزیزان جوانان مریضوں حاوی اماموں سے اجتماع سے دعا سے زیر علاج ہاسپٹل کو نیت نام کنی رو کہ وبا کو انشاءاللہ یعنی میں عقیدی کا دعا بسنارنا مشکل چاہ سمال بیتی انشاءاللہ باب حسینی وجوب فی الزلہ امام حسین علیہ السلام کی 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی ائمہ کی ہے تو سب کی لیکن خصوصی خصوصیات امام حسین علیہ السلام کے ہیں الامامت فی ذریت امامت امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں ہے دوسری شفا فی قربتی ہی شفا امام حسین علیہ السلام کی صرف قبر کے حال کی شفا میں ہے اگر روزہ رسول ہو تو مقدس ضرور ہے لیکن مٹی کھانا حرام ہے تاکہ شفا ہے اور ایک واستجابت الدعاء تحت قبته جہاں حسین کے نام سے جمع ہو جائیں تو وہاں پر دعائیں استجابت ہو جاتی ہیں پروردگار دعائیں قبول کر لیتا ہے تو مریضوں حامین پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق حسین و آل حسین گار رکھنے گار اسیتنا خصوصاً دی عالمی وبا کی ویتنی محمد مسلمان گار مرسل یتنا خصوصاً بالاخص میں یاوی یتکن کن زیر علاج یتکن کن اسپتال یتکن کن گامل یامی شفای عاجل سجدے کو چکیا آمین خدا بندہ دی وبا پیشی دینا آگا مسکون سے جو یا اللہ یا اللہ عالم انسانیت عالم اسلام میں وطن عزیز پاکستان میں خطیر شعبے کا رفع دفع ہو چکیا اللہ روزگار تعلیم اور کاروباری بڑی فروغ میں گاس اس اقتماع سے دعا جیسے یہ سجدے نظر کا کامہ کامیاب ہو چکیا اللہ اولاد میں کھن اولاد نرینہ میں کھن کو نصیب ہو چکیا اللہ سجدے صوفی اولاد کو صالح سوچے سریموں ہو چکیا اللہ میں آتا ہوں نے اسمول بخشش ہو چکیا اللہ پروردگار ہمیں اہل بیت میں تیم کو خل چکو میں چکیا اللہ مجلس نفسی کا خدمت چی بہان انتظامی حوالی کا تبرکات لحاظ کا نفسینو سی خدمت چی پروردگار سو سے یا دنیت نہ دفتر زہرائے مرضی کا قبول کو چکیا اللہ خدا امام زمانی ضروری تعجیل کو چکیا اللہ اگامی عاقبت و خیر کو چکیا اللہ ناما سسکا چک سے حاجر مسلمی پوری اتدرکوں روائی پریبات محمد آل محمد صلوات کلاس ہے معلومات کے حوالے سے معرفت کے لحاظ سے عقیدت کے اعتبار سے اور ہماری اجتماعی انفرادی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہمیں ان مجالس کو کامیاب بھی کرنا ہے. اور میں نے کل ایک آخر میں ایک جملہ کہا تھا,
آئیں ضرور، مجلس میں ضرور آنا چاہیے، لیکن آنے کے بعد کچھ ضرور سنیں ضرور، کم از کم کس کے لیے، کیوں سنیں؟ تو عمل کرنے کے لیے، یعنی سمجھنے کے لیے، سمجھے ضرور، عمل کرنے کے لیے، عمل ضرور کرے خدا کے لیے۔ لہذا ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ملنا ضرور چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، الحمدللہ شریف مسئلہ آپ کے گوشگزار کروں میرے عزیز نوجوانوں کے لیے، بڑے بزرگ تو جانتے ہیں، ہمارے جب ہم وضو غسل کرتے ہیں تو اس کے نیت کے بغیر وہ اعمال صحیح نہیں ہے۔ وضو غسل ہمارے جو واجبات ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا واجبات تعبدیات کہتے ہیں یا توسلیات کہتے ہیں۔ توسلیات وہ واجبات ہیں بجا لانا چاہیے، لیکن قصد قربتاً الی اللہ، میں ہر سال اس جملے کو ضرور آپ سے یہ شیئر ضرور کرتا ہوں، لیکن جب آتے جاتے شاید ہماری مجلس میں آنے والے نہ ہو یا ان باتوں کی طرف غور سے متوجہ نہ ہو، راستوں میں کبھی کبھار جب محفلوں میں نشستوں میں جب ان سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ وضو غسل یا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ قربتاً الی اللہ۔ یہ اس کو آپ زور لگا کر نہ پڑھیں، الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ ہوگا معنی الٹ ہو جائے گا۔ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الا اللہ، سوائے خدا کے، خدا کے علاوہ وضو کرتا ہوں، خدا کے لیے کسی اور کے لیے۔ میں غسل کرتا ہوں سنت واجب قربتاً الا اللہ، الا اللہ کرے تو معنی الٹ ہو جائے گا، قربتاً الی اللہ۔ زبان پہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے ہماری فقہ کے مطابق، باقی فقہوں میں جو تعبدیات ہیں اس کی جو نیت ہے وہ زبان پہ جاری کرنا چاہیے۔ شیعہ فقہ کے مطابق زبان پہ کسی بھی عمل کی نیت کو زبان پہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے، اگر جاری کرے تو کوئی اشکال بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو دل میں گزاریں، زبان پہ جاری کریں تو قربتاً الی اللہ کہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے 3 حالتیں ہوتی ہیں، میں آپ سے یہ مسئلہ ذکر کروں۔ مثلا کوئی شخص وضو کی نیت کرتا ہے تو اس کی 3 حالتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے کوئی مستحب عمل بجا نہیں لانا ہے۔ مثلا کوئی آدمی 10 بجے وضو کرنا چاہتے ہیں، دن کے 10 بجے وضو کرنا چاہتا ہے، اس نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی، مسجد میں جا کے نوافل بھی نہیں پڑھنے، اور قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی مستحب عمل جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہو کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ اسے وضو کر کے نکلنا ہے، تو یہاں پر اس نے مستحب یا واجب کچھ بھی نہیں بولنا۔ آپ وضو کی نیت کر لیں، میں وضو کرتا ہوں قربتاً کیا جی، قربتاً الی اللہ، بس ٹھیک ہے، بعد میں آپ نماز کے ٹائم ہو جائے اسی میں نماز پڑھ سکتے، قرآن کو آپ تلاوت کر سکتے، کوئی مستحب کام آپ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک نیت کی ایک قسم۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے جا کر پہلے مسجد میں جا کر اذان سے، ظہر سے پہلے، زوال ہونے سے پہلے آپ نے وہاں پر کوئی نفل پڑھ لیا، یا وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنی، یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے جانا، یہ کوئی بھی مستحب عمل بجا لانا ہے تو آپ اس نیت کے ساتھ بہتر ہے سنت قربتاً کیا پڑھیں، سنت قربتاً اللہ۔ کیوں؟ وضو غسل تیمم کو واجب غیری کہتے ہیں، خود سے واجب مستحب نہیں ہے، کسی عمل کے لیے۔ لہذا جب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے مستحب ہے، قبرستان میں فاتحہ کے لیے جانا ہے مستحب ہے، کوئی آپ ذکر ورد میں آپ نے رہنا ہے مستحب ہے، تو آپ وضو کر لیں تو سنت قربتاً الی اللہ۔ لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا جی، زوال ہو گیا، لیکن زوال شرط ہے، یہ اذان نہیں ہے، کیونکہ ہماری اذانیں تمام فقہ میں ادھر ادھر کر کے اکثر بیشتر جو ہے صبح اور شام کے علاوہ ظہر کی جو نماز ہے زوال پہ کوئی بھی فقہ عمل نہیں کر رہا، کوئی بھی فقہ والے عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنی اپنی جو ٹائم ہے سال بھر ایک ہی ٹائم پہ اذان دیتے، وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ زوال طلوع آفتاب غروب آفتاب کو جہاں سے آپ آدھا کر لیں، اسی آدھے جہاں سے ہوتے وہ زوال کر رہے ہیں، طلوع آفتاب غروب آفتاب اس کو بالکل آدھا کرنا ہے، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال ہو گیا، اس وقت آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت واجب قربتاً الی اللہ پڑھنا چاہیے، یہی غسل کی ہے۔ غسل عام حالت میں کوئی
مستحب یا مثال طور پر ویسے کرنے کی چیزیں نہیں، ویسے نہیں، ہاں یہ تو قصد رجا سے اگر کوئی کر لے تو ہی مسئلہ نہیں تو مستحب کام کے لیے کر لے، یا واجب ہو جائے، ٹائم ہو جائے نماز کا، یا رمضان المبارک ہو تو رمضان میں طلوع فجر سے پہلے غسل واجب ہو جائے تو وہ غسل روزے کے لیے بھی شرط ہے تو واجب کو روزہ لینا پڑیں گے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو واجب کو روزہ لینا پڑیں گے۔ لیکن عام حالت میں کریں ایک مسئلہ ضرور ہے، مستحبی غسل اپنی جگہ، واجبی غسل اپنی جگہ، غسل جنابت جب بھی کر لے، یعنی نماز کے ٹائم نہ بھی ہو جائے، سنت ہے غسل جنابت، ذاتی طور پر سنت ہے غسل جنابت، نماز نہیں ابھی ٹائم ہوا، کیونکہ طلوع فجر کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے، لیکن آپ پہلے ہی سے غسل جنابت واجب ہو جائے، آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنت قربت اللہ سے غسل جنابت کر سکتے ہیں۔ اگر اسی بعد میں کوئی نماز، تلاوت، ورد، ذکر کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف غسل جنابت ہے تو غسل جنابت کے لیے سنت قربت اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذاتی طور پر سنت ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد عزیزان محترم، ہمارا موضوع تھا اسلام حقوق انسانی کا ضامن۔ اب حقوق انسانی کو ہم نے سننا ہے، انسانی حقوق، اس میں ایک جملہ میں آپ سے ذکر کروں گا، انسان کے حقوق، انسان پر حقوق، ایک ہے یا دو ہے؟ دو ہے، انسان کے حقوق اور انسان پر حقوق، انسان کے حقوق دوسرے انسانوں پر اور انسان پر دوسروں کے حقوق، دونوں اس میں آتے ہیں، لیکن شاید اس میں انسان کے انسانی حقوق کی بحث ہے دنیا والوں کے پاس، لیکن انسان پر کیا حقوق ہے، انسان کے کیا حقوق ہیں۔ میں اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 6، اس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا تقوی سے بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو، اپنے زیر کفالت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ، کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ عجیب سے جملہ ہے، انسان کے ساتھ پتھر کو جوڑ دیا ہے، کہاں پر؟ وہ جہنم کی آگ ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے موکل ہیں، غلاظ شداد، بڑے سختی اور انتہائی تندرو فرشتے موکل ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے ذرہ برابر ان سے کوئی خطا یا لرزش نہیں ہوگی، لرزش ان سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرشتے اپنے افعال و کردار میں اپنے افعال و کردار کا مالک نہیں ہے، وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، ہماری طرح صاحب ارادہ نہیں ہے، جو کام پہ لگایا گیا اسی پہ وہ مامور ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، وہ کسی کے چہرے مہرے کو دیکھ کر سفارشوں پہ دنیا کی طرح نہیں ہے، فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ یہاں اللہ کا حکم ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اپنے ارادے کا صرف خدا کو مالک سمجھتے ہیں، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس میں حقوق کے لحاظ سے اس کی وضاحت میں مفسر قرآن محسن ملت علامہ شیخ محسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں، کل
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر کوئی، حد گروہ کا میں نے ذکر کیا، ادھر تک آگے میں کل کے مطلب سے جوڑنے والا ہوں، یعنی ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب اس طرح سے ہم میں سے کوئی کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی جب تک کل میدان محشر میں یا حساب و کتاب کے موقع پر پورا کا پورا حساب نہ ہو جائے، ہماری صحیح طریقے پر پروردگار کی طرف سے آڈٹ ہوگی۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ پہلے کر لو، کوئی آ کے تم سے حساب لینے سے پہلے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ملک و ملکیت میں کوئی چیز نہیں، اختیار میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے آرٹ سے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کو ابھی آپ موجودہ دور میں دیکھیں، کوئی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے ابھی نہیں آئی۔ ایک چھوٹی سی بیماری تھی جسے کورونا کہا، اسی کے سامنے پوری دنیا بے بس ہو گئی۔ ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا انسان کے، کوئی کہتے ہیں یہ وائرس ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں یہ زیرو ہے، کوئی کہتے ہیں بے جان ہے، کوئی کہتے ہیں چھوٹی ہے، کوئی کہتے ہیں چھوٹی ہے جی، لیکن اس کو یہ کرو تو وہ کرو، یہ ہے وہ ہے بس۔ لیکن ابھی تو یہ بڑی بڑی سازشیں بہت لگتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ پچھلے سال کا تھا، میں حیران ہو گیا تھا، ہمارے ڈاکٹر عطا الرحمن جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کے، اس سے کسی نے انٹرویو لیا تو یہ کورونا کہتے ہیں جی اس کے بارے میں ویکسین یا اس کے میڈیسن کے بارے میں کتنا ہے؟ اس نے کہا تھا کم از کم 18 مہینے سے 2 سال لگے گا۔ میں نے کہا یہ خوب ہے یار، دوائی کے لیے کوئی چیز لگانے میں 2 سال لگاتے ہیں، اس نے کہیں کوئی ادھر ادھر کر کے دوائی بن، ابھی 2 سال سے بھی زیادہ ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ اللہ کی طرف سے چھوٹی سی آزمائش ہے۔ ہم تو اس وقت سمجھتے تھے نمرود نے دعویٰ خدائی کیا تو اس وقت ایک مچھر کو اللہ نے بھیجا، تو مچھر کے سامنے ایک بہت بڑا بات جو خدا کا دعویٰ کرنے والا ہے نمرود بے بس ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے نمرود پر اللہ تعالی نے مچھر کو مرسل کر دیا، دعویٰ خدائی کرنے والا نمرود ایک طرف چھوٹا سا مچھر، ایک مچھر نے آ کے اسے کیا کہا، کیا کیا اس کو، یہاں سے ناک سے اوپر جا کے دماغ میں چلا گیا، وہ مچھر دماغ میں چلا گیا اور اندر جا کے اس کی خوراک اس کی مغز کھانا شروع کر دیا۔ جب مچھر کو بھوک لگتی تھی تو اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیتا تھا، تو کسی موٹے تازے 2 جوان کو نمرود سامنے بلاتے تھے، اس کے سر پہ جوتے مارواتے تھے، مارو میرے سر پہ جوتے، اندر سے درد ہو رہے، جوتے مار مار کے اس کو بے ہوش کر کے اس کو سکون، مچھر کا پیٹ بھر جاتا تھا، اس کا سر پھٹ جاتا تھا۔ آخر کار وہ مچھر چڑیے کے برابر ہو کر اس کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ دعویٰ خدائی ابھی سمجھتے ہیں تو پوری دنیا میں بڑے بڑے ناز کرنے والے، دعویٰ خدائی کرنے والے، سپر پاور ہے، تو ہم نے سپر پاور کہاں ہے؟ تمہاری سپر پاور دکھاؤ۔ کیا امام خمینی نے فرمایا تھا؟ نہ امریکہ نہ روس سپر پاور ہے، خدا یہی کہا ہے، سپر پاور ہے خدا، خدا سپر پاور ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری سائنس اور تمہاری مشینری ٹیکنالوجی اب بناؤ۔ سب سے زیادہ جو دور حاضر میں دعویٰ خدائی کرنے والا، اس کا یہ دعویٰ تھا دنیا میں کوئی پر نہیں ہلا سکتا ہماری جو معلومات سے آگے جا کر، اب کرو۔ خدا کے سامنے انسان بے بس ہے، بے بس ہے، پنکھا نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا تو اسی طرح نہیں، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہو، یعنی جی ذمہ دار ہو۔ راعی کہتے ہیں ذمہ دار، اصل تو کہتے ہیں چرواہے کو۔ ان سب کوئی چرواہے کلاس میں بچوں سے کہتا ہوں، شینا زمان میں پیال ہو گئے، سب پیال اور چرواہان اور اسپا ہے، سب کے سب، جب ہے تو اسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہر ایک سے پھر اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پوچھا جائے گا۔ کس کے مطابق؟ اب خدا یہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح سے بچانا ہے؟ اسلام کو فالو کریں، اس میں ہے تمہاری نجات، اسی اسلام میں ہے۔
اسلام تمہارے حقوق کا ضامن ہے۔ اللہ نے کل یہی کہا ہے، جس کمپنی سے کوئی چیز بن کے آ جاتی ہے تو کمپنی والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، فائدے کی کون سی چیزیں ہیں، نقصان کی کون سی چیزیں ہیں۔ یعنی ابھی آپ یہ دیکھیں، جہاں سے موٹر سائیکل بن کے آ جاتی ہے، بائک آپ جب چلاتے ہیں، گاڑیاں جو آپ چلاتے ہیں، پانی کی جگہ تیل لگائے، تیل کی جگہ پانی لگائے چلائیں، چل سکتے، چل کہاں وہ جل سکتی ہے، چل نہیں سکتے، جل تو سکتی، چل نہیں سکتی، کیوں؟ اس کو پتا ہے جہاں پانی ڈالنا ہو تو پانی ڈالنا چاہے، جہاں پر تیل ڈالنے چاہے تیل ڈالنا چاہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا، ہمارے خود پتا ہے، منہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہمیں خود نہیں پتا، ہمیں خود نہیں پتا۔ انسان، آپ یہ دیکھیں، انسان اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے تمہارے جو منہ میں آ جائے وہ بولنا نہیں، جو منہ میں چلا جائے اندر ڈالنا نہیں ہے۔ تو ایسا ہو جائے گا، تیل کی جگہ پانی، پانی کی جگہ تیل ہو جائے گا، جو منہ میں ڈالنے کی چیزیں وہ ڈال دو، نہ ڈالنے والی سے مت ڈالو۔ اسلام انسان کو ضمانت دیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے کل میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے چھوڑ دی تھی، آج اشارہ کروں گا سب سے بہترین چیز کی طرف۔ عزیزان جو میرے نوجوان ہیں ان کی معلومات کے لیے، کل کیا کہا تھا کہ انسان کی ڈیوٹی میں اگر کہا تو الحمدللہ ہم حق کو مانتے ہیں، اللہ دین میں ہمیں حق، اسی لیے ہماری تلقین میں ہے ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق، کہتے نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں، دنیا میں یہی عقیدہ ہے، مرتے ہوئے بھی میت کے شانے کو ہلا ہلا کر یاد دلاتے ہیں، دیکھو قبر میں تو پہنچ گیا ہو لیکن ذہن میں رکھنا جو پیغمبر اکرم لے کے آئے ہیں وہ شریعت حق ہے، حق ہے، والجنت حق والنار حق، یہ سب حق ہے، والموت حق، یہ سب حق ہے۔ ہم الحمدللہ حق ہمارے پاس، ہم حق، خدا کو حق، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ذات الہی جو خالق کل کائنات ہے، خالق کل موجودات کو ہم خالق سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہمیں حق ملا، اس پروردگار کے ہمارے اوپر کوئی حقوق ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، کسی تقابل اسلام کے، ایک طرف نہیں ہے، خدا پر ہمارے حقوق ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں۔ پروردگار کے اوپر حق کیا ہے؟ جب پروردگار نے ہمیں خلق کیا تو اس پر حق ہے کہ ہمارے یہ تمام ضروریات کا، جسے قاعدہ لطف کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک جملہ چھوڑیے، اس کی آپ تھوڑی سی سرچ کر کے وضاحت آپ جو تعلیم یافتہ حضرات اس کو تھوڑے سے آگے آپ پڑھائیں۔ قاعدہ لطف کیا ہوتا ہے؟ خدا نے ہمیں خلق کیا تو ہماری ضروریات کا پورا کرنا خدا پر حیثیت خالق کل کائنات کے اللہ پر ضروری ہے، اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ہماری ضرورات کون پورا کرے گا؟ اللہ ہی پورا کرے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کرنا ہماری ذمہ ہے۔ اس لیے اس خالق نے انسان کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، نبی بنا کر، اور ان تمام انبیاء کے ساتھ یا تو صحیفے بھیجے، جسے کل ہم نے کہا تھا کسی کمپنی والے کی طرف سے کتابچہ آتا ہے، ہر نبی کے ساتھ صحیفہ اور کتاب کے فرق یہ ہے کہ صحیفہ بک لیٹ جو کتابچہ، ایک ہوتے ہیں کتاب جو خاص، اس میں مختلف مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے کتاب کہتے ہیں، لیکن ایک ہی موضوع پر کوئی بروشر کی صورت میں، کوئی کسی مقالے آرٹیکل کی صورت میں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں، جسے صحف انبیاء کہتے ہیں۔ ہر انبیاء کے ساتھ پروردگار نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی بھیجی، اور انبیاء بھی آئے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی ضرور بھیجے۔ اب اس خدا کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ خدا کے اوپر تو حق تھا ہمیں پیدا کرنے کے بعد رزق دینا، جیسے سورہ فاتر میں حق خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا خدا کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ تو خدا کا ہمارے حقوق خدا پر یہ ہے، رزق دینا، ہماری ضروریات کا پورا کرنا، اور ہماری ہدایت کا بندوبست کرنا،
اور سب سے اہم ترین چیز جو انسانی تصورات سے باہر ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ابھی انسانی مکاتب میں اس چیز کی بحث کی ہے. کیوں؟ اس لیے انسانی مکاتب میں یہی دنیا سب کچھ ہے ان کی، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے. اسلام مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی دنیا میں انسان کو طریقہ سکھاتا ہے. کیسے سکھاتا ہے؟ میں آپ تمام ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کون ہے جو ابھی آپ دیکھیں جس کی 110 سال کی ہو وہ بھی کہے گا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ابھی مجھے دوائی دینا تاکہ میں بچ جاؤں. مرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. زندہ رہنے کا خواہشانے کے دن ہے یا نہیں؟ مرنا انسان کی مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو مر جاتا ہے، لیکن انسان کو چھوڑ کے تو مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. میں ابھی میرا بہت کام ہے. اگر یہ اسرائیل ہمارے پاس آ جائے، ہم سے پوچھے مرے گا کہ نہیں، ابھی نہیں مرے گا، ابھی جو شادی نہیں ہوگا ہم بھی شادی کریں. ابھی جن کی شادی ہوگی، جن بچے، ابھی ہمارے بچے کے لیے کیسے ماننا ہے؟ ابھی ہم نے رہنا ہے. ابھی جن کے بچے ہیں وہ کہیں گے ابھی ہمارے دو بچوں کی شادی نہیں ہے تو کیسے ماننا؟ اسرائیل ابھی واپس جاؤ گے، مار کرتا ہے وہ واپس کرے گا، بھیجے گا. جن کے بچوں کے بھی بچے ہو جائے تو وہ کہیں گے ہمارے نہیں آدمی بیگم صاحب بہت بوڑھی ہیں، اب اس کا خیال رکھنا نہیں مانتے. مرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے کب مرے گا؟ کتنی دنیا میں اگر اللہ ہمیں اختیار دے، اللہ ہمیں اختیار دے کب مرے گا تو ہم کب مرے گا؟ مرنے کو تیار ہی نہیں. ہم نے تو ہمیشہ کہیں گے ہر ایک کے دل و دماغ میں نہ مرنے کی خواہش کے ساتھ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا نہیں کیا؟ تو کیا یہی دنیا انسان کی آخری جگہ ہے؟ کوئی کروڑوں انسان دنیا میں، اس بات کو نوٹ کرنا ضرور. یہ کسی انسانی مکتب میں اس چیز کی بحث نہیں ہوتی، صرف اسلامی مکتب میں اس کی بحث. کیوں؟ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی اور ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. عقل انسانی کا تقاضا ہے معاد ہونی چاہیے. کیوں؟ ہر انسان ختم ہونے کو، فنا کو قبول ہی نہیں کرتا. ہر انسان بقا کے تصورات میں ہے تو اس کے لیے بقا کی جگہ ہونی چاہیے. اگر اللہ نے ایک خالق کو جو ہر حوالے سے خالق و مالک ہے تو وہ ایسی چیز کو بنا دے جو آگے چل ہی نہ سکے؟ نہیں، یہ خالق کے خالقیت کے شان کے خلاف ہے. کوئی چیز ہمیشہ رہنے کے خواہش کے ساتھ بنائیں اور وہ 50 سال 100 سال 110 سال کے بعد ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان چاہے کافر ہو مسلمان ہو، ہمیشہ رہنے کی خواہش کے ساتھ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ بالکل نہ مرے. وہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج اللہ کی ہمارے حکم میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کریں، عبد و بندگی اختیار کریں. سمجھا رہی ہے؟ اللہ کے حقوق بندوں پر کہ ہمیں 3 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ آج کی مجلس میں حق اللہ کے بارے میں. حق اللہ یعنی ہمارے پر اللہ کا حق. ہمارے حقوق اللہ پر یہ ہیں جس خالق نے ہمیں بنایا ہے تو ہماری ساری خواہشات کے لیے کوئی نہ کوئی میدان ضرور ہونا چاہیے. اس دنیا میں نہیں ہے تو کوئی اور دنیا ہونی چاہیے. ایک خواہش تو یہ ہوگی دوسری آدمی پروردگار نے ایک آدمی 100 آدمی کو مار دیتا ہے، ایک آدمی 100 آدمی کو مار دیتا ہے، ایک آدمی 100 آدمی کو بچا لیتا ہے. کیا دنیا میں اس کا بدلہ پورا مل سکتا ہے؟ مل سکتے؟ آپ بتائیں نہیں سکتے. ایک آدمی نے 100 آدمی کو مارا تو اس کے بدلے میں اس کو کتنی بار مارنا چاہیے؟ کتنی بار مارنا چاہیے جی جلیل؟ 100 آدمی کا قاتل کو 100 دفعہ موت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ تو اس ایک دفعہ مارنے کے بعد 99 تو رہ گئے، اس کا بدلہ نہیں ہوا جرم کا. ایک آدمی نے 100 آدمی کو بچایا، اب اس آدمی کو ایک دفعہ بچایا تو اس کی تو زندگی ہو گئی. ابھی 99 کی زندگی بچانے کا اجر کہاں ہے؟ وہ دنیا میں مل نہیں سکتے. اس کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. تو خدا پر ضروری ہے ایسی جگہ بنانے. اس لیے خدا فرماتا ہے اطیعوا عبدی، بندہ میری بندگی مانو، اجعلک مثلی، میں تجھے میرا جیسا بنا دوں. محمد وآل محمد بلندر صلوات. تو یہ تھے خدا نے ہمیں بنایا، ساری چیزیں دینی چاہیے، دے دیا اس خدا نے، ساری چیزیں دے دی. ہمارے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے سورج کی روشنی ہے، موسم کی تبدیلی ہے، قسم قسم کے فروع میں وجات ہے. زمین کے اندر اتنی صلاحیتیں کہ پہاڑوں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، صحراؤں میں کیا رکھا ہوا ہے، فضا انسان کے لیے کیسی نعمتوں سے پورے نہیں. وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا کے انسان کو باقی پیدا کی.
تمام کو چھوڑ کے ماں باپ جیسی عظیم نعمتیں انسان کو دی دنیا میں آنے سے پہلے. کیا خوبصورت خدا ہے. اور ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ساری اللہ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ 3 چیزیں. کتنی چیزیں کی خلاصہ تھا؟ 3. عبد و بندگی خدا کی کرے. اللہ یہ فرماتا میں تم سب کا خالق ہوں، میری عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بس خدا کا فیصلہ یہ ہے عبادت صرف کس کی جائے؟ اللہ کی بندگی. لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ کی اپنی بندگی نے جتنا انسان کو مقام دیا، اس نے انسان کو کتنا شرف دیا ہے. کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں. میرے سب سے افضل ترین مخلوقات میں سے میرے انبیاء ہیں. انبیاء کے سامنے بھی مت جھکنا، احترام کریں لیکن سجدہ ان کو نہ کرنا. جبین انسانیت کو پروردگار نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دے کر ساری چیزوں کے سامنے نہ جھکنے کا حکم دیا. اس سے بڑا انسان کو احترام کیا چاہیے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرام سمجھتا ہے. کیا خوب شاعر لکھا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرام سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک خدا کے سامنے سجدہ کرو، ہزاروں خداؤں کے سامنے سجدہ نہ ہونا یہ تمہاری شان نہیں ہے. جتنی ہی بافضیلت کیوں نہ ہو، محترم کیوں نہ ہو، سجدہ صرف میرے سامنے جتنا کسی اور کے سامنے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شرف انسانی کو بقا. انسانی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کو دیکھیں، مکاتب انسانی میں دیکھیں تو انسان نے اپنے شرف کو کھو کر حیوانات سے بھی برتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اسلام نے مقام دیا نہیں دیا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سورج کے سامنے سورج تیرے لیے ہے، تو سورج کے لیے نہیں ہے. پانی تیرے لیے ہے، تو پانی کے لیے نہیں ہے. یہ کائنات کی نعمتیں تیرے لیے ہے، تو نعمتوں کے لیے نہیں ہے. خلق الاشیاء لکم. انسان کا شرف دیکھیں. اسلام نے انسان کو کیا مقام دیا ہے. اللہ نے محترم ہم کا حیثیت ایک انسان کے اپنے آپ کے شرف مقام کو دیکھیں. خلق الاشیاء لکم. ساری کائنات تیرے لیے ہے. وہ خلقکم لی. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. لیکن انسان آج خدا کی بندگی اور خدا کی عبد و بندگی سے نکلنے کی وجہ سے انسان کس درجے پر ہے؟ دنیا میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، انہیں انسان سستا ہوتا جا رہا ہے. یہ خدا سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. یہ خدا کی بندگی سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. اسی لیے اقبال بھی یہ کہتا ہے، اقبال یہ کہتا ہے انسان واقعہ اس منزل پہ آ کر دیکھے تو پورا ایک شہر ہے. اس کو خلاصہ کے سامنے اقبال یہ کہتا ہے خدا کو چھوڑنے کا انسان کے لیے جو تنزل اور ذلت کا جو سامنا ہوا ہے یہ دیکھ کر میں حیران ہوں. وہ یہ کہتا ہے ہر ایک کو پروردگار نے مقام دیا تھا. انسان کو جو مقام اللہ نے دیا تھا خدا کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان اس حد تک گر گیا جو ہر داس مگر نزد قبال و جم کر انسان نے انسانی خداؤں کو خدا سمجھ کر حقیقی خدا کو ترک کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یعنی از کوی غلامی سگن پسترس. انسان خدا کی عبدیت سے نکل کر انسانی خداؤں کے سامنے غلام بننے کا نتیجہ یہ ہوا جو ہر داس جو انسانیت کے نام سے خدا نے جو انسان کو شرف دیا تھا اس کو کھو کر انسان نے نزل قبال و جم کر خدا انسانی خداؤں کے سامنے جھکا تو انسان کیا بنا؟ من ندیدم کی سگی پیش سگی خم سر خم کر. انسان نے انسان کے سامنے جھکتے ہوئے میں نے کائنات کی تاریخ میں انسان کو دیکھا. احبانی کہتا ہے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے میں نے یہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا، بہت ساری اقوام میں دیکھا کہ انسان انسان کے سامنے سر سجود ہے. لیکن من ندیدم کی سگی پیش سگی سر خم کر. لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کتا دوسرے کتے کو سجدہ کر رہا ہو. نہیں، کتے نے کتے کو سجدہ کبھی نہیں کیا. لیکن انسان نے خدا کو چھوڑنے کے نتیجے میں اتنا ذلیل ہوا کہ وہ کتے کے مقام سے بھی انسان گر گیا. اللہ نے انسان کو کتنا مقام دیا تھا، اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت
عبادت صرف خدا کی جائے، کسی اور کی نہیں کی جائے۔ دوسرا اطاعت یہ ہو گئی، عبد و بندگی اللہ کے حقوق ہے ہمارے پاس۔ دوسرا ہے جی عبادت گزاری، عبادت صرف اللہ کی جائے۔ تو عبادت کے لیے کیا ہے؟ یعنی خدا کو صرف خدا کو رکھیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، شریک قرار نہ دو۔ عبادت کے مرحلے میں آتے تو صرف خدا کو رکھو، کسی اور کو شامل نہ رکھو۔ اللہ تشرک بہ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ یہ عبادت کے اصل عبادت گزاری ہے، اللہ کی بندگی کر لیں اور اللہ کی عبادت گزاری کریں، دو ہو گئے۔ تیسرا ہے اللہ کی شکر گزاری کریں، بندگی، عبادت گزاری، شکر گزاری، یہ تین کام کرنے کے ساتھ عبادت جو کریں۔ عبادت کے کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں عبادت گزاری رکھنے، کسی کو پوجا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت ہے۔ اس کے اللہ نے ہمارے لیے توحید کے 4 مرحلے ہیں۔ توحید فی ذات، ذات میں وحدہ لا شریک مانے، خدا کو شریک قرار نہ دیں، عبادت میں شریک قرار نہ دیں، افعال میں کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام خدا ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے ضروری ہے کہ اللہ کا ہمیشہ لا شریک سمجھے۔ باقی اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب پہ کائنات کو رکھا ہے۔ ایک آخری شکر گزاری ہے، نعمت کو شکر ادا ضرور کریں، کم از کم شکریہ تو کریں۔ معمولی سے اگر کوئی ایک آدمی فطرت میں شکر گزاری ہے یا نہیں، معمولی سے آپ یہ دیکھیں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی چائے کا پلائے، انجام ہو کوئی بھی نہ ہو، ایک آدمی جاتے جاتے ہم ادھر کہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی یا یہیں پر جاتے ہیں، 2 بندے آپس میں آئس کریم کھا رہے تھے، ایک بندوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو آئس کریم ایک لگے جو آئس کریم کا آئس کریم دے دیا اور اس کو کہنے بہت شکریہ، مہربانی آپ نے ہمیں آئس کریم دی۔ یا کہیں پر کوئی انسان کے لیے کوئی مجبوری، معمولی سے بھی انسانی فطرت کا تقاضا بہت باہر جائیں تو آپ کہیں پر بھی کوئی ہو کہ تھینک یو، آپ جیسے جوان کوئی ہو تو تھینک یو جی، اوکے جی۔ یہ کیوں؟ کسی کے احسان کے بدلے میں کم از کم مناسب کوئی نہ کوئی احسان کا اظہار ضرور ہوتا ہے شکر گزاری کا۔ یہ انسان کی فطرت تو یہ، آپ کسی کافر کو بھی دیکھیں، انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے، معمولی سے بھی کوئی احسان کر لے تو اس احسان کے بدلے میں اپنے طور سے کوئی نہ کوئی یا قولی یا فعلی یا قلبی کوئی نہ کوئی شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر ہے۔ جو الانسان عبید الاحسان، انسان نیکی کا غلام ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی انجان آدمی بھی کرے تو کچھ دینے والے کو شکریہ، تھینک یو، مہربانی، یہ سجدے واقعی نامے جو کچھ دینے والے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں جس نے سب کچھ دیا ہے تو جس نے کیا نہیں دیا، اپنے جسم پہ دیکھیں کتنا خوبصورت جسم دیا ہے یا نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی سورہ حشر کے آخر میں ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ موجد بھی ہے، وہ مصور انجینئر بھی ہے۔ کتنا خوبصورت نقشہ بنا ہے اس نے انسان کے لیے، کتنا خوبصورت نقشہ بنا ہے۔ چک چاہیے گا یا سے ایک آنکھ والا انسان بناتے تو ہر ایک کو دیکھ کر بھاگ جاتے کہ کیا شکل بنا ہے، لیکن کیا خوبصورت بنا ہے اس نے، اس گودی میں اس آنکھ کو رکھ دیا تو کیا خوبصورت رکھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کائنات بنا کر، آسمان بنا کر، خوبصورت جنت بنا کر، زمین و آسمان کی تخلیق میں اس نے اپنی خالقیت پہ ناز نہیں کیا۔ جب حضرت انسان کو بنایا تو اس نے اعلان کر دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت بنانے والا ہے خدا جس نے انسان کو دیا۔ آپ کسی ایک چیز کو دیکھیں، خالق کی کرشمہ قدرت جس نے کیا کچھ نہیں کیا، نفر پر چیزوں سیاسوں سے نان روڑ دینا پھر چیزوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ناک کو تھوڑی سی دیکھیں، انسان کی شکلوں کا دار و مدار انسان کی ناک کا ہے، لیکن ہر ایک کی ناک الگ الگ ہے، ایک سی ایک ہے، ایک سی ایک ہے، کمری ایک ہے، لیکن انسان سے مختلف ہے، ہر ایک کی
کیا خوبصورت بنایا اس نے. اور باقی چیزوں میں اگر جتنے بھی مخلوق ہے جتنے بھی زیرو ہے سب وسیع اتنا اگر یہی منہ یہی ناک ان کے بھی ہے لیکن وہ کھاتے ہوئے یہی منہ زمین کا لگانے پڑتا ہے لیکن انسان جو ہے نہیں زمین میں نہیں لگانا چاہیے. آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا ہے دل کے ذریعے سے پرکھنا ہے ہاتھوں کے ذریعے اٹھانا منہ میں ڈالنا ہے. ارے تمہارے شرف کچھ اور ہے کیا تمہیں میں زمین سے منہ لگانے کا حکم نہیں اٹھا کے چلو انسان کو اٹھا کے چلو کہ اس کی نعمتوں میں یہی شکر ہوتا ہے کیا کچھ نہیں دیا. میں آپ کو ہمیشہ بچوں کو سمجھانے کے مثال دیتا ہوں اسی ایک آنکھ کے لیے آپ نے اسی ایک آنکھ کے لیے اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے ہونا چاہیے. آنکھ کے لیے کتنی حفاظت کی ہے آپ یہ دیکھیں. آنکھ کے ظاہری کو یہ عائش تجلیسی جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھتی ہیں ظاہری طور پر اس کا پروردگار نے اس آنکھ کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں ساری نعمتیں لیکن آنکھ بینائی کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں. جب انسان سے بینائی ہو جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی نعمتوں میں سے بینائی کتنی عظیم نعمت تھی. اسی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے پروردگار نے کیا خوبصورت نقشہ بنایا. اس کو اس موجی میں رکھنا ہے. پھر اوپر سے اگر ڈائریکٹ پانی پسینہ آ جائے تو اس نے پیشانی پر لکیریں رکھ لیے تاکہ ادھر اوور فلو ہو جائیں گے تو ادھر ہوتے سیدھے نہ آ جائیں. اوپر سے پانی گر کر آ جائیں تو ادھر یہ جو بال لگا دیے گئے ہیں یہ بال اگائے گئے ہیں بالوں کا رخ ادھر کر دیا تاکہ پانی نیچے آنکھ کی طرف نہ آ جائیں. یہ جو جتنے میرے سیکیورٹی گارڈ اوپر سے آنکھوں کے سیکیورٹی کے بال ہیں یہ ادھر سے پانی کو ادھر کنارے پہ پھینک دیتے ہیں سیدھا آنکھ میں آنے نہیں دیتے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام اس سے آگے آ کر یہاں پر قریب ہی سیکیورٹی گارڈ کے درجے الگ ہیں جتنے بھی اہم چیزیں ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے. ہاں جی یہاں آنے کے بعد آنکھوں کی پلکیں اس کے ساتھ ساتھ رکھتی ہیں. اگر کوئی ان سے روکے بغیر ادھر آ جائے تو یہاں پر آنکھوں کے اطراف میں پلکیں ایسی رکھتی ہیں کہ وہ کسی بھی گرد و غبار کو کسی کیڑے مکیڑوں کا آنے نہیں دیتے. کیا خوبصورت خدا ہے. اس سے اگر ان سیکیورٹی گارڈ سے اگر بچ کے آ جائیں تو آنکھوں میں ایک آٹومیٹک سسٹم رکھ دیا جھپکنا. آنکھیں ہم جھپکا رہے ہیں یا وہ جھپک رہے ہیں. کو مادہ میں نہیں ہوتی وہاں کوئی نہیں ہوتی. اس کی الگ سے کہیں سے چرچی ہو رہی ہے خود بہت سے اچانک سے آ جائیں ہے یعنی خالق واللہ الخالق البارئ المصور. وہ خالق بھی ہے وہ موجود بھی ہے وہ مصور بھی ہے. کیا کچھ اس میں ایک آٹومیٹک سسٹم رکھ دیا ہے تاکہ یہ آنکھیں جھپک کر آنے والی ساری چیزوں کو آنکھوں کی حفاظت کر سکے. اس سے ہٹ کر کوئی بڑی چیز آ جائے ایسی کوئی چیز آ جائے بہت سارے کہتے ہیں خطرناک خوف سے خوف ہونا خدا سکون دیا. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ساری ہڈیاں مضبوط اطراف کی دیکھیں ساری ہڈیاں مضبوط ہے. ایسے لگ جائے تو ہڈیاں آنکھوں کی حفاظت کر دیتے. ہڈیاں چور چور بھی ہو جائیں آنکھیں بچ جاتی ہیں. کیا اللہ کی نعمتوں کے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میری نعمتوں کو شمار کر سکے تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بدلے اس نے کہا شکر ادا کر لو تو کیا کرو 5 وقت کی نماز پڑھو 5 وقت کی نماز پڑھو سال پر 11 مہینے ڈٹ کے کھاؤ. میری نعمت سے لطف اندوز ہو جاؤ لیکن 1 مہینہ روزہ رکھو. 365 میں سے صرف 29 دن یا 30 دن رکھو باقی تیرے. اس میں سے بھی دن کو رکھو رات کو پھر بھی کھاؤ اور رات کو تم دن کا پورا کسر نکالو. افطاری میں ایسا کھاتے ہیں دن بھر کے کسر نکالتے ہیں. کھاؤ وہ بھی کھاؤ. ابتدائی اسلام ایسا نہیں تھا ایک دفعہ افطار کرے تو کرے پھر شہری تو کوئی ٹائم نہیں. لیکن ہمارے نبی کی رحمت کی وجہ سے رات بھر کھاؤ. لیکن ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ بس کیا کریں یہ پورا مہینہ پورا مہینہ رکھنا مشکل ہے. 365 دن کھا کھا کے وہ نظر نہیں آتا ہے. یہ 1 مہینہ نہ کھانے پہ آ جائے تو بڑا بوجھ ہوتا ہے انسان. ناشکر انسان. اللہ نے اتنی نعمتیں
اس لیے کہ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میری نعمتوں کے شکر گزار ہو. شکر گزاری میں کیا کرو؟ 11 مہینے تیرے لیے، 1 مہینے کا آدھا حصہ میرے لیے. یونس scuze sono per il suo rock se dar پھر بھی چھوڑ دے، پھر بھی چھوڑ دے، پھر بھی سزا نہ ہو. نعمتیں ایک بھی نہیں ہے، بنائے سارے اللہ کی، کھائے سارے اللہ کی، لیکن پھر یہ کہیں 1 مہینہ روزہ رکھے، آدھا دن یہ دن کو رکھے، رات کو نہ رکھو. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں کتنی منٹ ہے؟ 1 گھنٹے میں کتنی منٹ ہے؟ دیو خواہ kokollai ahli orada gorme batas bajne exam होती या शोमो नाजे बिगड़ो आपके साथ मिला के करना है. 24 घंटे में अगर आप 1 घंटे में 60 मिनट, 24 घंटे को मिनटों में तकसीम करो तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 वक्त की 17 रकात नमाजों के लिए वुजू को, तहारत को, सब कुछ को मिलाएं तो 1 घंटा हो जाएगा. 1 घंटे की इबादत है. 24 घंटे में से घर में जाकर मोबाइल से या अभी कोई आप उसको कैलकुलेट कर ले, 60,000 में 24 कर ले कितने मिनट बनते हैं. उन सारी मिनटों में से बाकी सब तेरे लिए, ये 1 घंटा मेरे लिए, 23 घंटा तेरे लिए, 1 घंटा मेरे लिए. तो क्यों नहीं तालो 8 बजे होगा प्रोफेसर ने जो को बजे आपने बता दे परवरदिगार है नहीं समझे क्या तुझे अभी तक जो दे दिया है फिर भी दे दो. नाशुक्र कहीं का इतनी सारी नियामतें देने के बावजूद ये 2 रकात नमाज तुम्हारे लिए इतनी बोझ बन जाती है. सुबह उठने में सोए मेरी ही जमीन पर, बैठे हैं हवा ले रही है मेरी हवा, मेरी ऑक्सीजन, आराम तूने मेरी नियामतों से किया है. तो सुबह की 2 रकात नमाज के लिए नखरा करते हो, इसको और धोखे साथ जाएंगे फिर भी नमाज ना पढ़े. माँ बाप को बड़ी शिकायत है, वल्लाह बहुत सारे आते हैं कि बच्चों के बापों का नमाज नहीं पढ़ते. बदबख्त इंसान, बेहया इंसान, नाशुक्रा इंसान, रात की इसी वक्त तुम्हारी जान निकाल कर लेकर जाए तो तुम्हारी बस नहीं होती. इतनी सारी जमातें देकर 23 घंटे तेरे लिए रखकर 1 घंटा तुम खुदा को नहीं दे सकता. जिंदगी भर खाओ पियो, जिंदगी में अगर हज वाजिब हो जाए 1 दफा काबे पे जाओ वो भी नहीं जाता. जिंदगी में 1 बार नहीं जाते. साल भर खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ खाओ, बचत हो जाए तो हमस निकालो. फिर भी कहते 1000 बहाने, साल भर खा के पी के खर्च करके जो बच जाए उसमें से 5वां हिस्सा निकालो तो कहते क्यों नहीं निकाले. फिर भी बचना शुक्र अल्लाह की नेमतों की क्या बंदगी है. अल्लाह की नेमतों की यही शुक्रगुजारी थी, लेकिन उसके बदले भी परवरदिगार ही फरमाते तू अगर मेरी तरफ माने मैं तुम्हारी सारी इबादतों की ऐसी जजा दे दूंगा जो तुम्हारी तसव्वुर में भी नहीं होगा, तुम्हारी तसव्वुर में भी नहीं होगा. हमारी अमाल के बदले में क़यामत में नेमतें मिलेंगी. वल्लाह जन्नत के अगर एक ही मेवा, एक ही फल दुनिया में आ जाए, एक ही फल का थोड़ा सा टुकड़ा इंसान पूरी दुनिया में अगर इंसानों को दे दे, उसके जायके से कई साल तक इंसान किसी चीज के ख्वाहिश नहीं करेगा. जन्नत ऐसी चीज है. फिर भी इसी नमाज के सदक़े में देना है और रोजे के बदले में देना है, हज ज़ियारत के बदले में देना है. अल्लाह का सब कुछ होकर कैसा अच्छा सौदा है, लेकिन माल भी उसका अपना, पैसा भी, कीमत भी उसकी अपनी, सब कुछ उसका अपना होकर ऐसी तिजारत फिर भी हमें देने के नाम राजी नहीं है लेने को. अल्लाह की इताअत में शुक्र. अल्लाह ये कहता है मेरी बंदगी इख्तियार कर लो, किसी और की गुलामी में न जाना, किसी और के गुलामी में न जाना. दूसरी ये है इबादत सिर्फ मेरी कर लो, कुर्बतन अल्लाह से कर लो, किसी और को शामिल न करो. तीसरी है मेरी नियामतों को कम अज़ कम मेरे एहसान को समझ लो. मेरी इतनी सारी नियामतें हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ने लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इसमें इजाफा करूंगा. कितना खूबसूरत है. इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुलासा ये अम्मा हक़्क़ुल्लाहिल अकबर, हुक़ुक़ुल्लाह में सबसे बड़ा हक़ बंदा तेरे पर ही है अल्लाह. फ़इन्नका तू तअबुदहु ला शरीक बिही शैअन,
اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، بندوں پر یا اللہ کے حکم۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ، اگر تم خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ بھی جو اللہ کی بندگی ہے تو بجا لاؤ گے تو خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں جعل لك على نفسه، خدا اپنے اوپر ضروری قرار دیتا ہے ان یکفیک دنیا والآخرت، دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری کفایت اور تمہاری کفالت کرے، اپنے اوپر لازمی قرار دیتا ہے۔ تو نماز خدا کے لیے پڑھی، اللہ اس کی پوری جزا نہ دے، تو خدا کی راہ میں عطا کرے، خدا اس کی پوری جزا نہ دے، یہ کون سکتا؟ اللہ پوری کی پوری جزا دے گا۔ یہ اسلام حقوق انسانی کا ضابطہ ہے، الزام اللہ کے حقوق ادا کرے۔ کم از کم آج کا خلاصہ یہ تھا، نماز کا مطلب جوانوں کے لیے آسان دین ہے، آپ کے لیے بہت آسان دین ہے، تو آپ کے پاس کوئی اور چیز لینا دینا کوئی نہیں، حقوق نہیں، یہ 5 وقت کی نماز کے دن آپ شریعت آپ کے لیے آسان شریعت ہے، کوئی اور آپ کے پر ڈیوٹی ہے۔ سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنا ہے، ابھی آپ پر حج واجب نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں، خمس واجب نہیں، جہاد واجب نہیں، کچھ بھی واجب نہیں، نہ کوئی کسی کو دینا واجب ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کا اسلام بہت آسان اسلام ہے عزیزان مان، آپ سے 5 وقت کی نماز کو پڑھیں، اگر کبھی دیر ہو جائے تو قضا بھی پڑھیں، نماز کو چھوڑنا نہیں، ان کو بھی رکھو بلا ما سوا، اگر نماز قبول ہو جائے تو دوسری چیزیں بھی قبول ہو جائے۔ یہی عاشورہ کا پیغام ہے۔ ہم عاشورہ مناتے ہیں تو زیادہ عاشورہ کا ایک جملہ ہی ہے نا، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، فرزند رسول، اشہد انک، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انک بے شک تو نے، قد اقمت الصلاۃ، تو نے نماز کو قائم کی، نماز کو بچایا۔ نماز اتنی اگر تاکید نماز کی نہ ہوتی تو سجدوں کے مصلی پر وہ سجدہ شکرانہ، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ظہر کی جماعت کے ساتھ حسین پڑھ چکے تھے، عصر کی نماز لگ گئی تھی، پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملا، زین سے زلزلہ کے زین سے کربلا کی زمین پہ آتے ہوئے سجدے کی نیت کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ ایسی نماز کے ساتھ سجدہ داری میں کسی نے کیا نہیں، حسین وہ ہے۔ اور حسین کی تبلیغات میں سے اگر ہم عاشورہ مناتے ہیں تو عزیزان محترم نماز کو ترک نہ کریں، اسی نماز کو بچانے کے لیے اقامت الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کیا رکھا۔ صرف یہی نہیں، بہت ساری خواتین بھی نماز نہیں پڑھتی، لیکن جناب زینب کو فرصت دینے کے لاتے ہیں، نماز کو نہ پڑھے تو وہ فرصت قابل قبول نہیں۔ امام سجاد کیا فرماتے ہیں، لوگ میری عبادت پہ تعجب کرتے ہیں، میری نمازوں پہ تعجب کرتے ہیں، واللہ مجھے تعجب ہے میری پھوپھی اماں زینب کی نماز میں۔ شام غریبان کو زینب کی نماز تہجد پسند ہے، شام غریبان جس کے 18 گھر سے 18 جنازے نکالے وہ دفن بھی نہیں ہو گئے، وہ دفن بھی نہیں، ان کے خیموں کو آگ لگا، پورا گھر اجاڑ دیا، جس کے گھر میں کچھ رہا نہیں، لیکن سب کچھ دے دیا، نماز ہاتھ سے جاری نہیں تھی۔ شام غریبان کو نماز تہجد پسند نہیں۔ زندان شام میں امام سجاد فرماتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا رات کو پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، دیکھا تو بندگی کی آپ یہ دیکھیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے قریب جا کے پوچھا پھوپھی اماں کہ اس سے طبیعت تو ٹھیک ہے، آج آپ بیٹھ کے تہجد پڑھیں، بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں؟ مگر ان ظالموں نے آج سے 30 دن ہے، لانے والا جو راشن ہوتے وہ روز بروز کم کر کے لائے جا رہے ہیں، بچوں پہ تقسیم کرتی ہوں تو میرے لیے کچھ بچتا کچھ، آج سے 30 دن ہے میں کچھ کھائے پیے بغیر، اس لیے تیری پھوپھی اماں غریبوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتی زندان شام میں گئے آرے اسی نماز اور اپن اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، فرزند رسول واقعا نماز قائم کرتی، نماز کو زندگی دی، کیا کیا قربانیاں دے کے نماز کو زندگی دی، سب کچھ کو اجاڑ دیا،
یہی کہا پروردگار تیری خاطر، امام حسین کا ایک شعر ہے، پروردگار میں نے تیری خاطر سب کچھ کو قربان کر دیا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم ہونا گوارا کر دیا، لیکن تیرے دین کو میں نے نہیں دیا۔ آج حسین کی بیٹیوں کا دین ہے، حسین کی کم از کم 3-4 بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آج میں ضرور ان بیٹیوں کا آپ کو دیر کے ہو جائیں 3-4 بیٹیوں کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ بیٹیوں کے باپ یہاں پر موجود ہوں گے، خوش نصیب ہیں، خدا رحمت کرے انشاءاللہ۔ ایک بیٹی ایک صاحبزادی حسین کی وہ تھی، آپ نے دیکھا جسے فاطمہ کبریٰ کہتے تھے۔ عصر عاشوراء جب خیموں کو آگ لگا دیے گئے، بالیاں چھینی گئی، فاطمہ میدان کربلا کے کسی طرف باغ کے دوڑ کے گئی، ظالم نے پیچھا کر لیا، بالیاں چھینی، ہاتھ میں نہیں آئے تو نیزے کا اشارہ کر دیا، فاطمہ اشکا کر کے پڑے۔ جناب زینب جب سامنے آ گئی تو دیکھا بس کھا کر گر گئی ہے، اٹھا کر سر مبارک گود میں دیا اور کہا بیٹی اٹھے، خیمے کی طرف جائے۔ فاطمہ بیٹی ہوش کرے، اٹھے، بوڑھی اماں تیرے پاس آئی۔ تو سب سے پہلا جملہ شکایت تو یہ ہونی چاہیے تھی، بوڑھی اماں میرا بابا مارا گیا، بوڑھی اماں میرا بھائی مارا گیا، میرے تیمور کو آگ لگا دی گئی، شکایت تو یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن فاطمہ نے وہ شکایت نہیں کی، بلکہ شکایت پہلی یہی تھی بوڑھی اماں کیسے اٹھوں، سر میں چادر نہیں، بوڑھی اماں میرے سر میں چادر نہیں، میں کیسے اٹھوں؟ اپنی چادر کو، اپنی حیا کو، بھائی بہنوں، بھائی باپ کی شہادت پہ ترجیح دینی حسین کی بیٹی۔ ایک بیٹی حسین کی زندان شام میں بابا بابا کہہ کر شہید ہو گئی۔ ایک حسین کی صاحبزادی رقیہ زندان شام میں بابا بابا کہہ کر خواب میں بابا کو دیکھا، بابا کی گود میں آرام فرما تھی، لیکن آنکھ کھل گئی تو دیکھا بابا کوئی نہیں، بوڑھی اماں سے کہا، بوڑھی اماں میرا بابا کہاں؟ سب اہل بیت کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ یزید نے حسین کے سر مبارک کو بھیجا تاکہ چھوٹی سی بچی ہے، سر کو دیکھ کر تسلی ہو جائے۔ جو ہی بابا کے کٹے سر کو دیکھا تو رقیہ نے کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، زندان شام میں روح قبض ہو گئی۔ حسینی نے دونوں جو چکو گوئی مزے بنا، حسینی ودا میں سے شاپی مکالہ منظر یہ سامنے آ گئے۔ حسین یک و تنہا سو سے حل بھی ناشری انصرنا عزت و بلند ہے۔ آخری ودا میں سے شاہ ذوالجناح کا جوڑے اہل بیت رسول زینب کبریٰ یہ لفظ سے گھومے کری کامل ذوالجناح سے گھومین گھومنے حسینی شکایت رسید علیہ ذوالجناح مغلط صومتوں علیہ ذوالجناح مسئولتوں علیہ ذوالجناح رتلگائی کو علیہ جس سے تلے ذوالجناح زربنا ذوالجناح سے کامیر اللہ اشارہ میں وفرزت رسول نچیبے سے گائی اس کو سکینہ کا مطلب شکایت کو یوم میں سنلے ذوالجناح یوستی کا نداستان تھوڑی من کے سوف کامل روح سے سوف ہمیں لے ذوالجناح نہ تو سے مادج لے یتیم لے ذوالجناح حضرت رسول سکینت ہو منا بنی بھی اور سکینہ سے دلال میں بابا یہاں دیکھنے سے کچھ شوسی بابا یہ آخری تمنا چیل لیں بابا یہاں دیکھنے سے کچھ شوسی حسین دیکھنے سے کچھ ذوالجناح کا غلب سے کروالا اس سے کہ یہاں آرام کیسے شوسی بابا کچھ آرام کیسے شوسی حسین آرام کے شخص نے کسل بابا یہاں بابا اپنی کچھ کوئی بابا حسینی سکینہ بھامی رو کھولے کسل بابا کی گوئے کھنا یادی کا دفعہ کھولے دیکھا یعنی امامہ کی پیارا کو یہ سر مبارک لے کر چکی جولی لے بابا جازر و نیانہ بدرسو کی دلا سکینہ یتیم سوچنے شفقہ دل اپر جاتا جس کی گو رہی بابا
مردم کربلای سنت وقتی کربلای فربیچ کنمیچی کوله به سنت وقتی مولای کربلا میچی کوفر دانا سلام بس رنزلا کون سے خدچی میره سوید در بنامه مدینین اومی قاسم چی یا حسینی نا ما مدینینا نظر سنسے معصومے چی انسان کی فریاد میں تھومانا یاد وشکت و شرکو شکر محمد چکوس یا خط بولا یامی چکوس خط و مولائی دست مبارکی بمینت دیوانا تران خلال چکتا شو چی لفته؟ زیوانا ده معصومه و سکالت جدا سن زفامی و قلایو کسل مصفا ای بگی تران رول جوان چی دو پاید ای والا سنگی سلام دیتے رہے حد مجموع کو یور بھی سے یور سکتے رہے لینگی سسمن نیچنی بابا یانا مقصد علیمی بابا مرگو چندی حساب کو پاس شاسن یانا مقصد نیمو علی مصفن جی سونے دھومتا میں تیروی یاد کہ امین امن اکثر سونے اللہ بابا خط مجموع کو نفتس نزلا خط مفرن قول جوان کامی اگر وس ای موچو چه خیلی پنچک می‌دارنا مادی خط و کسی مضمونی تحال لکھرتے آدھرے شاخت و کھوڑے اکبری